السلام ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عبد الذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سپریم کورٹ نے جنرل فیض کو نوٹس تو کر دیا ہے، لیکن جنرل فیض کا سپریم کورٹ کو جواب کیا ہوگا؟ اور پاناما بینچ کے حوالے سے معروف صحافی سہیل وڑائچ نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے، لیکن اس کٹے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کیا جنرل باجوہ سچے تھے؟ آج کے پروگرام میں ان اہم موضوعات پر آپ سے بات کریں گے، کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی اپنے ایک سبسکرائبر کی شکایت سے۔ ہمارے نیوز ٹو یو کے ایک سبسکرائبر ہیں، شکیل احمد ان کا نام ہے۔ انہوں نے 2-3 دفعہ یہ کمنٹ کیا تھا ہمارے چینل کے کمنٹ باکس میں، اور اپنی ایک شکایت وہ نوٹ کروائی تھی انہوں نے، اور ان کی شکایت یہ تھی کہ اسلام آباد میں ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں غوری ٹاؤن۔ غوری ٹاؤن ویسے بھی یہ جو سوسائٹی ہے اس کے وجہ سے کافی ساری کنٹروورسیز پہلے بھی ہیں کہ پتہ نہیں وہ پراپر ایک سوسائٹی ہے بھی ہے یا نہیں بھی، نام سوسائٹی کا ہے لیکن وہاں پر جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ ابھی تو جناب فلان جگہ پہ تو گیس پہ نہیں آ سکتی، کہ حکومت سے ان کا کوئی کنفلکٹ چل رہا ہے، اگر کوئی کنفلکٹ چل رہا ہے تو گیس کیوں نہیں آ سکتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گیس نہیں آ سکتی جس کا مطلب ہے کہ وہ پراپر سوسائٹی نہیں ہے، اس کو پرمیشن کیسے ملی، بہت سارے سوالات ہیں۔ لیکن شکیل احمد صاحب نے جو شکایت کی ہے اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے ہمارے جو اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں اور ایس ایس پی ہیں اور کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر، ان سب جتنے بھی متعلقہ حکام ہیں ان کو اس چیز کا نوٹس ضرور لینا چاہیے، کیونکہ شکیل احمد صاحب یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ غوری ٹاؤن کا کوئی ایمان بلاک ہے، وہاں پر جو سوسائٹی کی انتظامیہ ہے وہ مبینہ طور پہ خود قبضے کر رہی ہے پلاٹوں کے اوپر، جو کہ انتہائی افسوسناک اور تشویشناک بات ہے۔ سوسائٹیز میں تو پلاٹ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکیور ہوتا ہے، کہ سوسائٹی انتظامیہ کے پاس جس کے نام پہ ہے بس وہ اسی کا ہے، اس کے اوپر باہر سے آگے قبضہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر خود سوسائٹی انتظامیہ ایسا کرنا شروع کر دے گی تو پھر لوگ کدھر جائیں گے؟ تو یہ شکیل احمد صاحب کی شکایت پر جناب آئی جی صاحب اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد، ڈی سی اور متعلقہ ایس ایس پی جو ہیں اور ڈی اے جی آپریشنز، ان سب کو ضرور نوٹس لینا چاہیے، سی ڈی کو بھی نوٹس لینا چاہیے، میونسپل کارپوریشن کو بھی نوٹس لینا چاہیے جو اسلام آباد کی ہے، کہ یہ معاملہ جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ جو پلاٹوں کے اوپر جو قبضوں والا معاملہ ہے کم از کم وہ نہیں ہونا چاہیے اور صورتحال کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسری ایک اور سبسکرائبر نے ایک سوال کیا تھا، وہ میں نے کہا آپ کو اس کا جواب دے دوں۔ ہم نے ایک بلاگ کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک ٹاپ بیوروکریٹ کے گھر میں ایک مبینہ طور پہ چوری کی واردات ہوئی ہے اور اتنا اس میں مال چلا گیا۔ اس میں 2 قسم کے سوالات لوگوں نے اس کے کمنٹ میں کیے۔ ایک میں یہ کہا کہ جی اگر وہ مقدمہ نہیں درج کرانا چاہتے تو یہ خبر کیسے پتہ چلی؟ اچھا، عام جو آدمی ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ بعض اوقات بڑی آسان سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کی طرف بندے کا دھیان نہیں جاتا۔ مثلاً کہ ایک صاحب کے گھر میں اگر چوری ہو جاتی ہے اور اس وقت تو ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ ہو جاتی ہے، ان کو بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ فوری طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کال کرتے ہیں پولیس کو، پولیس آ جاتی ہے، لیکن بعد میں کوئی سیکنڈ تھاٹ آتی ہے کہ نہیں یار اس کا مقدمہ ہمیں نہیں درج کرانا چاہیے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو پھر وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں مقدمہ نہیں درج کرانا۔ تو وہ جو وہاں پہ پولیس پہنچی، سارا معاملہ ہوا، پھر وہ ڈسکس ہوا کہ جی مقدمہ نہیں درج کروانا چاہ رہے، کیا مسئلہ ہے، تو بات باہر نکلنا تو پھر کوئی اتنا مشکل کام رہ نہیں جاتا۔ پھر دوسری ایک صاحب نے اس میں کمنٹ کیا اور اس کا ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ جی یہ جو ہے وہ متعلقہ جو افسر ہیں ان کی جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے ایک ہیلتھ سروسز والا کوئی گروپ ہے، پروویژنل ہیلتھ سروسز کا گروپ ہے، اس سے کوئی مخاصمت چل رہی ہے جس وجہ سے ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ لیکن وہ جو افسر ہیں ان کا میرے خیال ہے اس ہیلتھ سروسز کے گروپ سے کوئی کنفلکٹ بنتا نہیں میرے خیال میں۔ اور پھر انہوں نے ایک بیوروکریٹ کا نام بھی دے دیا کہ جی آپ نے کمنٹ کے بیچ میں کہ یہ فلاں صاحب ہیں، جبکہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا اور نہ ہی یہ وہ صاحب ہیں۔ اور ریومرز تو بہت ساری چلتی رہتی ہیں لیکن ہمیں ریومرز پر نہیں جانا ہوتا۔ تو ایک تو یہ پہلو تھا۔ پھر جناب ایک خبر آج کی ہم یہ کہیں گے سب سے اہم خبر یہ کہ جناب بڑے معروف قانون دان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سابق سٹار ورڈز اور جو سابق گورنر پنجاب سردار لطیف خان کھوسا باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ کافی عرصے سے وہ مطلب کوششیں کر رہے تھے، تحریک انصاف ہی میں تھے، وہ بیانیہ بھی بناتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے وکالت، کہ وکیل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے،
وہ وکالت کرتا ہے کسی پارٹی کی، اس کا پروفیشنل معاملہ ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب آپ کا اپنا تعلق ایک پارٹی سے بڑا واضح ہو، بڑا نمایاں ہو، اور آپ اپنے کلائنٹ کے سیاسی موقف کو آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر سوالات بھی اٹھتے ہیں اور انگلیاں بھی اٹھتی ہیں، سب کچھ اٹھتا ہے. تو لطیف کھوسہ صاحب اب بالآخر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، اور شامل بھی وہ کب ہوئے جب آصف علی زرداری نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں یہ کہا کہ ہم تو ان کو پارٹی سے نکال چکے ہوئے ہیں. تو وہ پاکستان کی اس پارٹی جن کے ساتھ ان کی کوئی 30-40 سال کی رفاقت تھی، اس پارٹی نے پہلے لطیف خان کھوسہ کو جواب دیا، اور پھر لطیف خان کھوسہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لطیف خان کی کھوسہ ایک ایسے وقت میں پارٹی میں آئے ہیں کہ جب پارٹی زیر اعتاب ہے، اور وہ ان کے آنے سے پارٹی بڑی تقویت پکڑے گی. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردار لطیف خان کھوسہ انتخابی سیاست کے حوالے سے کوئی ان کا کوئی ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جس میں وہ کوئی فرق ڈال سکتے ہوں. اور البتہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لطیف کھوسہ اپنی پارٹی میں جہاں پہ ساری عمر گزاری تھی انہوں نے نکال دیا، تو پھر لطیف کھوسہ صاحب نے اور کدھر جانا تھا؟ تحریک انصاف نہیں جانا تھا نا. سو یہ مطلب خبر ضرور ہے، ایک امپورٹنٹ خبر ہے کہ وہ سابق گورنر رہے ہیں، کہ وہ گئے ہیں، لیکن وہ ایک تو وہ کہیں اور جانے کا آپشن نہیں تھا ان کے پاس. دوسرا یہ کہ وہ انتخابی سیاست کے حوالے سے کوئی نمایاں کام کرنے میں یا کوئی ان کا انتخابی حلقہ یا کوئی ایسا چکر، کوئی الیکٹیبل، وہ ایسا کوئی معاملہ ان کا نہیں ہے. اب آتے ہیں جناب ہم اپنی ان خبروں کی طرف جو کہ آپ نے تھمب نیل کے اندر دیکھی. تھمب نیل کے اندر آپ نے دیکھی کہ جی جنرل فیاض کا سپریم کورٹ کو جواب کیا ہوگا. دیکھیں جنرل فیاض کو نوٹس سپریم کورٹ نے کر دیا، اور شوکت صدیقی صاحب نے جو اپنا بیان دیا تھا، جب اس کا ٹرانسکرپٹ اپنا جو تقریر کا ٹرانسکرپٹ دیا تھا، اور وہ حامد خان صاحب اس کو پڑھ رہے تھے، اور جب وہاں پہ جنرل فیاض کا نام آیا تھا تو عدالت نے کہا کہ جی آپ ایک ایسے شخص کا نام لے رہے ہیں جس کو آپ نے اپنے کیس کے اندر فریق ہی نہیں بنایا، تو آپ اس کا نام کیسے لے رہے ہیں؟ تو یا تو آپ اس کو فریق بنائے. پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہمیں ٹائم دے دیں. ایک دن کو ٹائم ملا. اگلے دن انہوں نے ایک درخواست کے ذریعے ان کو بھی فریق بنانے کی استدعا کر دی، اور جنرل فیاض کو بھی نوٹس ہو گیا. اب یہاں پہ کہا گیا جی دیکھیں جنرل فیاض کو نوٹس ہو گیا، لیکن جنرل باجوہ کو نوٹس نہیں ہوا. اچھا جی فلاں عمران خان کو نوٹس نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ یہ بات تو جو چلنی ہے وہ جنرل فیاض سے چلنی ہے، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید اس وقت میجر جنرل تھے اور ڈی جی سی تھے ISI میں. تو بقول جو ان کی تقریر میں بھی انہوں نے کلیم کیا تھا، اور انہوں نے اپنے ملازمت کی برطرفی جو ہے بطور جج اس میں جو کلیم کیا شوکت عزیز صدیقی صاحب نے، اس نے یہ کیا کہ جی میرے گھر آئے، ان کو مجھے دھمکیاں دی، کہا کہ جی نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنا چاہیے، اس کی بیل نہیں لینی. اور جب میں نے کہا کہ نہیں جی میں تو قانون کے مطابق چلوں گا، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو پھر ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. اچھا اب یہ الزام ہے. اب بڑے لوگوں نے کہا جی اب دیکھیں فیاض کو نوٹس ہو گیا، فیاض آئے گا تو جواب دینا پڑے گا. اس حوالے سے اصل صورتحال فیکچوئل ہے کیا اور ہوگا کیا؟ جنرل فیاض صاحب کیا اس کا رسپونڈ کر سکتے ہیں؟ اچھا یہاں جو ایک بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کو نوٹس جاری کیا، ان سے جواب طلب کیا ہے. اب یہاں پر یہ مطلب ہم لوگوں نے ہمیں فرض کر لیا کہ جی فیاض حمید صاحب کورٹ میں پیش ہوں گے، کیونکہ عدالت نے کہیں پر بھی ان کو یہ ڈائریکشن نہیں جاری کی کہ وہ اصالتاً پیش ہوں، یعنی کہ ان پرسن پیش ہوں عدالت کے اندر. ان سے جواب طلب کیا گیا ہے. فیاض حمید صاحب اپنے وکیل کے تھرو اپنا جواب عدالت میں داخل کرا دیں گے، اس کے اندر ان کا موقف سامنے آ جائے گا. تو اس کے لیے جب تک عدالت ان کو یہ نہیں کہتی کہ وہ اصالتاً پیش ہوں، یعنی ان پرسن پیش ہوں، ذاتی طور پہ پیش ہوں، اس وقت تک ان کا پرسنلی وہاں پر پیش ہونا ضروری نہیں ہے. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید جو ریٹائرمنٹ کے بعد 1 سال اب ان کو ہو گیا، 1 سال ابھی مزید وہ سیاسی طور پہ پابند ہیں کہ وہ اپنا کوئی انٹرویو نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عدالت میں خود تشریف لیں اور اپنا بیان وہاں پہ ریکارڈ کروانے، اور اس بیان کے بہانے جو ان کا موقف ہے وہ میڈیا کے اوپر بھی آ جائے گا، تو اس موقع سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاہے وہ ان پرسن آتے ہیں چاہے وہ اپنے وکیل کے تھرو آتے ہیں، کہ ان کا جواب کیا ہوگا. اب یہاں پہ آپشنز ہیں 2-3. ایک آپشن تو یہ ہے کہ جنرل فیاض حمید کہیں گے کہ ایسی تو بات ہی نہیں ہوئی، مکھری جی میں تو گیا ہی نہیں ان کے گھر، جج صاحب کو جج صاحب تو نہیں کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ موقف وہ اختیار کر سکتے ہیں. دوسرا موقف وہ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جی میں تو ڈی جی سی تھا، میجر جنرل تھا، میرے اوپر DGI بیٹھا تھا، DGI چنی اور براہ راست پرائم منسٹر کو جواب دیتا ہے. تو اس وقت کے جو DGI تھے اور جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے شاہد خاقان عباسی، ان کے اوپر بھی بات آ سکتی ہے کہ جناب آپ نے ایسا کیا تو کیوں کیا ہے. پھر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی میں وہاں پر گیا تو تھا، لیکن میں نے جو بات کی تھی میں کسی اور کام سے گیا تھا.
وہ آپ کو پتہ ہے میٹرز بھی چلتے رہے, وہ جو پارے کی سڑک وغیرہ والا معاملہ تھا, اس والے سے سننے بھی آیا کہ انصار بازی صاحب نے بھی اپنے اس میں یہ خبر دی ہے کہ جی ان کا یہ موقف ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ڈائریکٹ بات ہوئی, کسی ذریعے سے بات ہوئی ہے, کیونکہ موقع تھا کہ جی ہم تو وہاں پر جو گئے تھے وہ کوئی بریگیڈیئر صاحب گئے تھے اور وہ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے گئے تھے. تو اب یہ جنرل فیاض کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جنرل فیاض ان 3-4 موقف میں سے کون سا موقف اپناتے ہیں. اور میرا ذاتی یہ ایک تجزیہ ہے کہ وہ اس دھمکی سے جو مبینہ طور پہ شوکت صدیقی صاحب نے الزام لگایا اس سے انکار کر دیں گے. جب انکار کر دیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ آگے سے سپریم کورٹ کا ریئیکشن اس پہ کیا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو کیسے کلیریفائی کرتی ہے. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. پھر جناب اپنے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں سہیل وڑائچ صاحب, انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا باقاعدہ. کٹا کیسے کھولا ہے جی؟ پاناما بینچ کے حوالے سے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ جی وہ ججز جو تھے ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ ذاتی عناد تھا اور اس وجہ سے ایسا کیا. اگرچہ کہ سہیل وڑائچ صاحب کافی دنوں سے عمران خان کو گھوم پھر کے آگے پیچھے سے سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ اور بھی جرنلسٹ ان کے ساتھ اس مہم میں شامل ہیں. یہ مہم کیوں چلی, کیسے چلی, اس کے پیچھے بھی انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ جی یہ پیچھے سے اب ڈوریاں کون لا رہا ہے. بہرحال یہ ایک ضروری نہیں کہ کوئی ڈوریاں ہی لا رہا ہو, اپنا موقف بھی ہو سکتا ہے, بڑے سینئر جرنلسٹ ہے وہ. تو انہوں نے جو ایک لکھا ہے دو روز قبل ایک کالم لکھا تھا, اس کے اندر انہوں نے جو ایک سپریم کورٹ کے موجودہ جج ہیں اور پاناما بینچ کا بھی حصہ تھے ان کی طرف اشارہ کیا, نام نہیں لکھا لیکن اشارہ ان کی طرف کیا اور کہا کہ ایک اور میل, یہ میں ان کے کالم کا وہ جو متعلقہ پیراگراف ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اس میں سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ ایک اور میلارڈ جو سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل تھے, ان کے بڑے بھائی اتفاق گروپ میں ملازم تھے مگر نکال دیے گئے, جس کی وجہ سے یہ جج صاحب اور ان کا خاندان شریف فیملی کے مخالف ہو گئے. اس میلارڈ کے بھائی ایک مرتبہ جدہ میں حسین نواز کی سٹیل مل کا خفیہ دورہ کرتے پکڑے گئے. وہاں موقع پر یہ پہچان کر حسین نواز نے ان کی کلاس بھی لی. آگے وہ لکھتے ہیں کہ انہی میلارڈ کے حوالے سے شریف خاندان کے پاس جج ارشد ملک کی ویڈیو کا ریکارڈ موجود ہے, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک طاقتور میلارڈ نے انہیں اپنے دفتر بلا کر کہا کہ نواز شریف کو کتنی سزا دینی ہے. ارشد ملک نے بتایا کہ اس حوالے سے اتنی زیادہ سزا نہیں بنتی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کو کتنی سزا دینی ہے اور ساتھ ہی میلارڈ نے گواہوں اور بحث کے حوالے سے باقاعدہ حکم بھی جاری کیا, چونکہ وہ جج اس وقت نگران جج تھے. اور یہ بھی ویسے ایک ریکارڈ یہ ہے دنیا میں کہ نگران جج بھی سپریم کورٹ کا بیٹھ جاتا. خیر پھر انہوں نے کہا کہ جی میلارڈ اسلام آباد کے ایک بہت بڑے پلازے کے لیگل ایڈوائزر تھے اور اس کا مقدمہ جب سپریم کورٹ میں لگا تو خود ہی بینچ میں بیٹھ کے اور بیٹھ کر جو ہے وہ یہ جو کہ واضح طور پہ کلیش آف انٹرسٹ تھا اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے صریحاً خلاف تھا. یہ وہ پورشن ہے جو انہوں نے اپنے کالم میں لکھا. اچھا پاناما بینچ کے اگر ہم جو 3-4 جو اس کے ممبران تھے, اگر ان کا اس وقت کا جائزہ لیں تو ایک تو یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جسٹس اعجاز الاحسن کی طرف ان کا اشارہ ہے اور کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے بھائی جو کہ شریف خاندان کی ملکیت اتفاق فاؤنڈری میں ملازم تھے, ان کو ملازمت سے نکال دیا گیا تھا تو اس وجہ سے ان کو گرج ہے. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جدہ میں ان کی اسٹیل مل کا دورہ کرتے پکڑے گئے تو حسین نواز نے ان کی کلاس لے لی تو وہ بھی غصہ ہوتا ہے. اور پھر جو ہے وہ جو جج ملک ارشد ملک جو مرحوم ہے ان کی ویڈیو کا ریکارڈ کے حوالے سے یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے کہ کچھ ہمارے دوست ماضی میں اپنے ولاگز میں یہ بتا چکے ہیں, وہ اپنا سید عمران شفقت صاحب کہ یہ ان کے پڑوسی تھے نواز شریف صاحب کے جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں, تو بڑی یہ کمپنی کے وکیل تھے, لیکن چونکہ شریف خاندان جو تھا اس وقت بہت زیادہ طاقتور تھا, بڑے بزنس مین تھے, تو ایک فطرتاً حسد ہوتا ہے وہ تھا. تو جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے تو اکثر یہ مبینہ طور پہ باہر نکل جایا کرتے تھے اور وہ برا بھلا کہا کرتے تھے کہ جی ان اسکواڈس کی وجہ سے ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک پڑوسی کی حیثیت سے کہ ایک پڑوسی بہت اوپر چلا جائے دوسرا طرف پیچھے رہ جائے تو وہ ایک مطلب حسد کا عنصر تھا. دوسری ایک اور جو جج صاحب ہیں جسٹس آصف سید کھوسہ, وہ جو پاناما بینچ کے ممبر بھی تھے اور یہ وہی جج صاحب ہیں معاف کیجیے گا جو خود عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ارشد شریف کو کہ جی میں تو لاک ڈاؤن کروا رہا تھا اور سڑکوں پر تھا تو مجھے جسٹس آصف سید کھوسہ نے فون کر کے کہا کہ پٹیشن ہمارے پاس لے کے آؤ تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو جسٹس آصف سید کھوسہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج ہوتے ہوئے ایک سیاستدان کو فون کریں گے کاکا ایتھے لیا درخواست, یعنی کہ آپ اپلیکیشن لے کر آئے تو ہم کاروائی کرتے ہیں. پھر انہوں نے اس طرح کیا بھی, عمران خان کا درخواست لے کے انہوں نے کاروائی بھی کی, پاناما بینچ بن گیا. تو اس کے حوالے سے ہے کہ جی چونکہ آصف سید کھوسہ صاحب کی
کوئی ماضی میں رشتہ داری رہ چکی ہے شہباز شریف کے ساتھ، تو وہ رشتہ داری جب ختم ہوئی تو اس کا مبینہ طور پہ ان کو غصہ تھا کہ ان کا وہ ایک گرج کا پہلو تھا. پھر جو اس کے سربراہ تھے اس بینچ کے جسٹس عظمت سعید شیخ، وہ تو خود نواز شریف سے بتا چکے کہ ان کی ایک جو عزیزہ تھی وہ ایک خاتون افسر تھی، ان کی پوسٹنگ کی انہوں نے سفارش کی تھی، تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ پوسٹنگ تو میرٹ پر ہوگی، جس پر عظمت سعید شیخ نے کہا کہ نواز شریف کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈالا جیل کے اندر بڑی جگہ ہے، اور پھر بعد میں انہوں نے نواز شریف کو وہاں بھیج کے دم لیا. مطلب ان کا یہ موقف ہے. پھر اسی طرح اس زمانے میں جو چیف جسٹس تھے جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، ثاقب نثار صاحب ماضی میں فیڈرل سیکرٹری لا لگے تھے اور ان کو لگایا بھی نواز شریف صاحب کی حکومت میں گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ احسان ان کے اوپر کیا تھا تو انہوں نے پھر اس طرح سے اتحاد دیا. تو کچھ اس قسم کے اور بھی مطلب معاملات ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں جو ان کو کمبائن کر کے، تو ایک مجھے بات یاد آ گئی کہ وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے تھی کہ جنرل باجوہ صاحب چونکہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ آفیشلی بات نہیں کر سکتے، لیکن جو ان کی آف دی ریکارڈ دو صحافیوں نے ان کے ماضی میں انٹرویوز آئے اس میں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور کچھ میرے بھی علم میں ہے کہ اپنے کوئی ذاتی دوستوں کی محفل میں انہوں نے یہ بات کی کہ جی جو نواز شریف کے ساتھ جو کچھ بھی ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ججوں کا ذاتی اناج تھا جو کہ وہ نواز شریف سے رکھتے تھے. یہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ بات کہی، اور ان کے مطابق ہر جج کا اپنا اپنے کو پرسنل اناج تھا، وہ اس بینچ میں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے نواز شریف سے بدلا لیا، ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. اور بقول جنرل باجوہ کہے کہ جی میں نے جب نواز شریف صاحب سپریم کورٹ کو خط لکھ رہے تھے اس پاناما کی انکوائری کے لیے کمیشن بنانے کی یا کورٹ میں لے جانے کی، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت بطور آرمی چیف مشورہ دیا تھا نواز شریف صاحب وزیر اعظم کو کہ جی آپ ایسا نہ کریں، آپ یہ مت لکھیں، لیکن نواز شریف صاحب نے میری بات نہیں مانی اور پھر وہ اس معاملے میں دل میں دھنستے چلے گئے. اچھا یہ بات تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مشورہ دیا ہوگا نواز شریف کو، اور یہ جو ججز کا گرج ہے پرسنل ذاتی اناد ہے یہ بھی مطلب ایک تقریباً اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہی بات ہے، کیونکہ ہر جج کا اپنا اپنا ایک اس معاملہ تھا. دیکھیں کیسا کیا حسن اتفاق ہے کہ وہ سارے جج ایک بینچ میں اکٹھے ہو گئے، نواز شریف کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کر لیا. لیکن اب یہاں پہ کہانی یہ ہوتی ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ جی ان کا ذاتی گرج تھا بالکل ٹھیک ہو گیا. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا تھا. اب یہ باجوہ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں یا نواز شریف صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایسی بات ہوئی یا تھی یا نہیں تھی. اچھا یہاں تک اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے علاوہ جو کچھ ہوا تھا، جیسے آر ٹی ایس بیٹھا، جیسے پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے فوج لگائی، جو اس وقت جنرل فیاض کے اوپر جو الزامات ہیں اس زمانے میں، پھر نواز شریف صاحب کی ایئرپورٹ آمد جب وہ لندن سے آتے، پھر وہ ایئرپورٹ پر گرفتاری کے حوالے سے جنرل باجوہ کا عمران خان کو مبینہ طور یہ کہنا تھا کہ آپ فکر نہ کریں مینیج کر لیں گے. اور وہ جب نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پہنچے تو پورے ایئرپورٹ پر مطلب فوج اور ریجرس ہی تھی، تو بڑی تعداد تھی. تو وہ اور بھی بہت ساری چیزیں جنرل باجوہ کی طرف کے پاس جو کہ بتانے والی ہیں. اب جنرل باجوہ صاحب فی الحال تو ایک قانونی اس میں پابندی کا شکار ہے کہ 2 سال تک وہ بات نہیں کر سکتے. 1 سال تو گزر گیا، سال رہ گیا ہے، سال یہ بھی گزر جائے گا اور پھر باقی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. اور یہی بات جو جنرل باجوہ نے جو ابھی تک کہیں مبینہ طور پہ ذرائع کے مطابق کہ جی ان کا ذاتی اناج تھا اور انہوں نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا تھا، اس والے سے پھر نواز شریف صاحب ذاتی اناج والی بات تو تقریباً اب کلیئر ہے، لیکن نواز شریف کو یہ مشورہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، یہ اب نواز شریف صاحب میرا خیال ہے انتخابی مہم کے دوران کسی وقت یہ بھی بتائی دیں گے کہ جنرل باجوہ سچے تھے. اب تک لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.